کوئی وعدہ ہوتا تو دنیا میں لوگ اپنے اسباب میں ناکام نہ ہوتے. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، ہم زندگی میں اعمال کو بطور یقین کے لائیں. عمل کو کرو یقیناً، اسباب اختیار کرو حکم کے طور پر، حکم کے طور پر، غیر یقینی طور پر. یہ غیر یقینی چیز ہے، اللہ کا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے. ہاں اعمال اختیار کرو یقین کے ساتھ کہ اللہ کے سارے وعدے اس عمل کے ساتھ ہیں. جب اعمال کو اسباب پر مقدم کرتے چلے جائیں گے نا تو پھر اللہ رب العزت کے خزانوں سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا. اللہ کے خزانوں سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا. جو جو اللہ کے خزانوں سے تعلق بڑھتا جائے گا اس کی نگاہ میں دنیا بے حیثیت ہوتی چلی جائے گی اور اطاعت بڑھتی چلی جائے گی. کیونکہ اللہ کی ساری نافرمانیاں وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہیں. دنیا کا یقین، اسباب کا یقین اور اسباب کی محبت، اس نے دین کو پیچھے ڈالا ہوا ہے. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، ہم نماز کے راستے سے اطاعت لائیں اپنے اندر. اطاعت لائیں نماز کے راستے سے، کہ جب نماز کے راستے سے اطاعت آئے گی، نماز کے راستے پورا دین آئے گا. نماز کے راستے سے پورا دین آئے گا. نماز کے راستے سے پھر یہ کہیں کہ سارے اعمال کو علم پر لاؤ، سارے اعمال کو علم پر لاؤ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لاؤ. امت کے اعمال اگر ہیں تو یہ یقین پر نہیں ہے، یہ علم پر نہیں ہے. حالانکہ عمل کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک یقین ایک علم. ایک یقین ایک علم، یہ دونوں چیزیں عمل کے لیے شرط ہیں کہ اعمال کو یقین پر لاؤ اور اعمال کو علم پر لاؤ. حج کو علم پر لاؤ، روزے کو علم پر لاؤ، زکوٰۃ کو علم پر لاؤ، اپنی تجارتوں کو علم پر لاؤ، اپنے معاملات کو علم پر لاؤ. اگر ہم اپنے معاملات کو، اپنی تجارتوں کو علم پر نہ لائے تو میرے محترم دوستو، ایک دو عمل، ایک دو فرض وہ علم پر ہوں گے اور باقی ہمارا سارا دین غیروں کے طریقے، ہمارے سارے معاملات غیروں کے طریقے پر ہوں گے. اس لیے عمل کو علم پر لاؤ. اس میں کوئی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنے عمل میں مخلص ہو، لیکن میرے بزرگ دوستوں، علم عمل کے لیے جو درجہ اخلاص کا ہے، عمل کے لیے وہی درجہ علم کا ہے. یہ ضروری ہے. ہم نے زور دیا اخلاص پر اور علم پر نہیں، تو اعمال کو جہالت سے کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ کہے گا کہ میں تو اپنے عمل میں مخلص ہوں، یہ تو اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی بالکل اندھیری کوٹھری میں محض اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے، اخلاص کے ساتھ ایسے وقت میں نماز پڑھ رہا ہے جس وقت میں نماز پڑھنا ممنوع ہے. عصر کے بعد کوئی آدمی عصر کے بعد محض اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے واقعی مخلص ہے، دروازہ بند کر کے اندھیری کوٹھری میں، کوئی دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ کے، اگر کوئی عصر کے بعد اندھیرے میں محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے نفلیں پڑھے، میرے دوستو بتلاؤ اس کا یہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا؟ کیا یہ مخلص نہیں ہے؟ یہ عاجز مخلص ہے. اس نے اپنے عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اس نے اپنے عمل کو اللہ کے غیر سے چھپایا ہے. اگر کسی نے پوچھا بھی کہ کیا کر رہے ہو تو کوئی جواب نہیں دیا. اس کے اپنے عمل میں اخلاص ہے، اس کا اپنا عمل علم پر نہیں ہے.
کہ جس طرح ریا کی وجہ سے اللہ کے یہاں سے عمل مردود ہو جاتا ہے، اس طرح جہالت کی وجہ سے بھی عمل قبول نہیں ہوتا، اور جہالت اللہ کے یہاں عذر نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں علم علماء کی لائن کی چیز ہے، حالانکہ علم کا سیکھنا ایمان کی طرح فرض ہے، علم کا حاصل کرنا نماز کی طرح فرض ہے، علم سیکھنا نماز کی طرح فرض ہے، علم کا سیکھنا ایمان کی طرح فرض ہے۔ جس طرح عمل مردود ہو جائے گا اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، اس طرح عمل مردود ہو جائے گا علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہم اللہ والے علم کی دعوت دیں تاکہ ہمارے اندر اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین پیدا ہو، اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین پیدا ہو۔ دیکھو، اگر اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین نہ پیدا ہوا تو امت علم کو چھوڑ کر فن سیکھے گی۔ فن کیا چھوڑ کر؟ کہ علم چھوڑ کر فن سیکھے گی، اور فنون حاصل کر لینے کو علم سمجھے گی۔ ایک مسلمان وہ چیز سیکھے گا جو اللہ اس سے نہیں چاہتا، جو اللہ اس سے نہیں چاہتا، کیونکہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ اللہ تو اپنی اطاعت چاہتا ہے نا، اور علم تو سراسر اللہ کی اطاعت کا نام ہے، سراسر علم۔ علم سارا دین ہے، علم وہ ہے جو اللہ ہم سے چاہ رہا ہے، فن وہ ہے جو ہم سے مخلوق چاہ رہی ہے، جو ہم سے مخلوق چاہ رہی ہے وہ علم نہیں ہے، علم ہے جو ہم سے اللہ چاہ رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جو کچھ اللہ ہم سے چاہ رہا ہے اس کی تحقیق میں لگنا ہی علم میں لگنا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں دوستوں، حدیث میں آتا ہے کہ علم بھی دو قسم کا ہے، علم دو قسم کا، العلم علمان، العلم علمان، علم فی القلب فذاک علم نافع، وعلم فی اللسان فذاک حجت اللہ علی ابن آدم۔ حدیث میں آتا ہے کہ علم دو قسم کا ہے، ایک زبان کا علم، ایک دل کا علم۔ دل کا علم تو ابن آدم کو نفع دے گا، اور زبان کا علم کہ زبان کا علم ابن آدم کے خلاف حجت بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس علم پر اطاعت، علم کا نفع کیا ہے کہ علم کا نفع اطاعت ہے، اگر اس علم سے اطاعت نہ پیدا ہوئی تو یہ علم جہنم میں خود لے کر جائے گا، کہ یہ قرآن کہ جو اس کو امام بنا لے وہ یہ قرآن اس کو جنت میں لے جاوے، اور جو قرآن کو پیچھے ڈال دے کہ یہی قرآن اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ اس طرح یہ علم نافع کب بنے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو دل کا علم، دیکھو نا، کلمے کو فرما رہے ہیں کہ دل کا کلمہ، کلمے کو فرما دیا دل کا کلمہ، کہ کلمہ کا اخلاص یہ ہے کہ حرام سے روک دے، کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ حرام سے روک دے، اور نماز کا اخلاص یہ ہے کہ منکرات سے روک دے، اور علم کا اخلاص یہ ہے کہ علم اس کے اندر اطاعت پیدا کر دے۔ میرے بزرگوں دوستو، علم تو اللہ کا خشیہ لائے گا، یقینی بات ہے، علم معلومات کا نام نہیں ہے، کہ علم تو اطاعت ہے، علم تو خشیہ ہے، علم تو اللہ کا خوف پیدا کرے گا۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء۔ اس لیے علم ہر مومن کے ذمہ فرض ہے، علم کا سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض ہے۔ یہ کہنا کہ یہ تو علماء کی لائن کی چیز ہے، اور تو اللہ معاف فرماوے۔ میرے محترم دوستو، ایک بات عرض کروں، بری نہ لگے، خدا نہ کرے اس محنت سے خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر اس محنت سے علم اور علماء ان دونوں کی عظمت اور ان دونوں کی محتاجگی
اگر اس محنت سے ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں اپنی محنت کا دھوکہ ہے، ہمیں اپنی محنت کا دھوکہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیسرے نمبر کی دعوت جو علم ہے، اس محنت اس تیسرے نمبر کی محنت کا نفع یہی ہے، اس تیسرے نمبر کی محنت کا نفع یہی ہے کہ اس تیسرے نمبر کی دعوت دینے والے کے اندر اس دعوت سے علم اور علماء کی عظمت پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور علم اور علماء کی محتاجگی پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اس نے اس تیسرے نمبر کی دعوت سے فائدہ نہیں اٹھایا جس کے اندر اس تیسرے نمبر کی دعوت سے، اس کی محنت سے علم اور علماء کی محتاجگی، علم اور علماء کی عظمت پیدا نہ ہوئی۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ کام کوئی الگ چیز ہے۔ اس علم کی دعوت کا مقصد امت اور علماء کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہالت ختم نہیں ہوگی جب تک امت تیسرے نمبر کی محنت سے علماء کی مجلسوں کی محتاج نہ بنے۔ خدا نہ کرے یہ بات نہ پیدا ہو جائے کہ ہم کوئی الگ کام کر رہے ہیں۔ صاحب کا فرماتے تھے کہ علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو۔ ہمیں قدم قدم پر اپنی تجارت میں، اپنی زراعت میں، اپنی ملازمتوں میں، اپنی شادیوں میں، ایک ایک قدم پر زندگی کے تمام حاجتوں میں، تمام ضرورتوں میں ہر وقت علماء سے پوچھنا ہوگا، ورنہ خدا نہ کرے اگر اس محنت کے ذریعے کام کرنے والوں میں علم اور علماء کی عظمت اور علم اور علماء کی محتاجگی نہیں پیدا ہو رہی ہے تو صاف اچھی طرح جان لیجو کہ اس تیسرے نمبر کی دعوت سے جو چیز مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ کیونکہ میرے بزرگ دوستو، صرف وقت لگا لینا کام نہیں ہے۔ کام کیا ہے؟ اس کام کا مقصد وہ تمام چیزیں امت میں زندہ کرنا ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں اس سب کو اس علم کے ذریعے زندہ کرنا مقصود ہے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستوں، میں نے عرض کر دیا کہ علم دو قسم کا ہے، دل کا اور زبان کا۔ ہم علم کی دعوت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین پیدا ہو کر ہمیں اس بات کی تحقیق میں لگاوے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ طرف فضائل کا علم ہے اعمال میں احتساب پیدا کرنے کے لیے، ایک طرف مسائل کا علم ہے اعمال کی درستگی کے لیے۔ کہ ہمارا کام تو صرف فضائل کی تعلیم کا ہے، نہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ فضائل کی تعلیم سے اعمال کی رغبت اور شوق اور اعمال میں احتساب پیدا کرنا اور علماء کی مجلسوں کے محتاج بن کر علماء کی مجلسوں سے علم حاصل کرنا۔ اپنے عمل کو، اپنی نماز کو، اپنے روزے کو، اپنے حج کو، اپنی زکوٰۃ کو، اپنے روزے کو، اپنی تجارتوں کو، اپنی ہر چیز کو، چاہے وہ عبادت کی لائن کی ہو، چاہے معاملات کی لائن کی ہو، چاہے معاشرے کی لائن کی ہو، اس کو علماء پر پیش کرو، اس کو علماء پر پیش کرو۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو، اگر یہ بات امت کا ترجمہ یہی کیا، اس لیے میرے بزرگ دوستوں، فضائل کی تعلیم سے امت کے اعمال میں احتساب پیدا کرنا مقصود ہے۔ اس لیے ہم تو بار بار کہتے ہیں اپنے یہاں
ہم نظام الدین میں بار بار کہتے ہیں مجمع سے کہ ایک ایک حدیث کو بار بار پڑھو، ایک بار، دو بار، تین بار. کیوں؟ اس لیے کہ